اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، ایک عظیم اور بہترین تحفہ وہ دعا ہے۔ دعا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی انصاف پسند انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا پسند کرتا ہے۔ دعا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ بات خود ارشاد فرمائی، قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لیس علی اللہ شیء اکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے باعزت چیز وہ دعا ہے، اللہ سے مانگنا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگا کرو، اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگا کرو، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَن يُسْأَلَ، اس لیے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے مانگیں۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی میرے بندے جب میرے متعلق آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو انسان کی جو شہ رگ ہے، ایک رگ ہے انسان کے جسم میں، گردن میں، کہ اگر وہ کٹ جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، تو جتنا وہ رگ، شہ رگ جتنی قریب ہے، ہم اپنے بندے کے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لہذا اے میرے بندوں مجھ سے مانگو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، روتے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، مجھے ان پر بڑا غصہ آتا ہے، میں ایسے لوگوں کو تو جہنم میں جھونک دوں گا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تعریف میں قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ میرے یہ نیک بندے ایسے ہیں جو نیک کام کو کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور مجھ سے خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت میں رہتے ہوئے مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، میرے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو دعا کرنا، دعا مانگنا، یہ ہم سب ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ایک نعمت ہے، اللہ کی بڑی اہم عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ کہا گیا ہے کہ تمام عبادتوں کا مغز اور نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا میں رکھا ہے۔ ہم لوگوں کی جو صورتحال ہے کہ ون وے ٹریفک، ایک طبقہ وہ ہے جو صرف دن رات محنت ہی محنت کرتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، پھر جب کہیں ٹھوکر کھاتا ہے تو شکوے شکایتیں زبان پر آنے لگتی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صرف اور صرف دعا ہی کرتا رہتا ہے، تسبیحات اور وظائف ہی پڑھتا رہتا ہے، محنت بالکل نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے دونوں ہی چیزیں غلط ہیں۔ بیلنس اس طرح ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں
جن وسائل اور جن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے بندے کو، اپنے ان وسائل اور ان راستوں کو، ان طریقوں کو پوری محنت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ ان کو اختیار کرے، ان راستوں پر چلے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے غیب پر نظر رکھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت مدد مانگتا رہے، تب اللہ کی طرف سے خزانے کھلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک طرف بے روزگار ہیں، دوسری طرف گھر بھی ان کے پاس نہیں ہے، تیسری طرف بیوی بچے بھی ان کے پاس نہیں ہیں، بڑے پریشان حال ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو حل قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں ایک قتل ہو گیا، غلطی سے، قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک مشورہ کیا کہ کسی طرح سے موسیٰ کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہمدرد مخلص دوست وہ بھاگا بھاگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی شہر کے کسی کنارے سے دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا موسیٰ کے پاس آیا اور موسیٰ سے کہا ان الملأ یأتمرون بک، کہ موسیٰ تمہارے خلاف یہاں کے جو حیثیت دار لوگ ہیں، جو سردار ہیں، وہ سب تمہارے خلاف مشورہ کر رہے ہیں۔ میری مخلصانہ رائے اور میرا مخلصانہ ہمدردانہ مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر فوراً چلے جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام بالکل اکیلے تنہا بے یار و مددگار اپنے اس دوست کی نصیحت اور اس کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مصر سے نکل گئے مدین کی طرف۔ مصر سے مدین ایک شہر تھا چھوٹا اس زمانے میں، مصر شہر سے تقریباً 75-80 کلومیٹر کی دوری پہ۔ موسیٰ علیہ السلام چلے تو گئے، اب راستے میں نہ کوئی جان پہچان، نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ کہیں رکنے کا ٹھکانہ، نہ کوئی بات چیت کرنے والا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ مدین جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ جنگل میں ایک بڑا سا کنواں ہے، اور اس کنویں کے پاس دیکھا کہ بہت سے مرد ہیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ 2 لڑکیاں ہیں ایسی جوان جو بالکل الگ کھڑی ہوئی ہیں، وہ بیچاری پانی نہیں پلا پا رہی ہیں، وہ ان لوگوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دور سے منظر دیکھ رہے ہیں، جب برداشت نہیں ہوا آ کے ان سے پوچھا کہ کیا بات، تمہارے گھر میں کیا کوئی مرد نہیں ہے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے وہ آیا کرے؟ کہا کہ نہیں، ابا ہیں بہت بوڑھے ہیں، باقی کوئی اور ہے نہیں، اس لیے ہم ہی کو پلانا پڑتا ہے، دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے، اور ہم چونکہ عورت ذات ہیں، کمزور ہیں، ہم اس کنویں کے اس ڈھکن کو ہٹا نہیں سکتے، ہم انتظار کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ یہ لوگ آئیں، اس ڈھکن کو ہٹائیں، یہ پانی پلائیں، تو ہم بھی انہی کے بعد پانی پلا لیا کرتے ہیں اپنی بکریوں کو، یہ سوچ کے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت بخشی تھی، انہوں نے خود ہی کنویں سے اس ڈھکن کو ہٹایا اور ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد ان کو چلتا کیا۔ یہ چلی گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہیں ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ گئے۔ اب وہاں تو کوئی جان پہچان ہے نہیں، اکیلے تنہا، ذرا سوچو کہ کچھ نہیں، نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ بات چیت کرنے والا کوئی، نہ دوست و احباب، نہ جاننے والا، اسی طرح سے نہ کوئی گھر بار، کچھ نہیں، پلس پیچھے سے فرعون اور اس کی پولیس کے ہر وقت آ جانے کا خطرہ۔ اب دعا کر رہے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالموں سے مجھے بچا لیجئے، اے اللہ مجھے ظالموں سے بچا لیجئے۔ اور دعا کر رہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ جو بھی خیر و بھلائی مجھے دیں گے، اے اللہ اس وقت مجھے بڑی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے اس وقت بڑی ضرورت ہے، میری مدد کر دیجئے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر چند لفظوں کا مجموعہ ہے، قرآن کریم میں اس دعا کو ذکر کیا گیا ہے۔ دعا کر رہے ہیں۔ جب یہ لڑکیاں اپنے گھر پہنچی
وقت سے پہلے پہنچ گئی. ابا نے پوچھا یہ ابا کون ہے؟ یہ شعیب علیہ السلام، یہ وقت کے نبی. ابا نے پوچھا کہ بیٹا بہت جلدی آ گئی آج. کہا کہ ہاں ایک نوجوان شریف مل گیا تھا اور اس نے ہمارے کام کو آسان کر دیا، پوری بات بتائی. ابا سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی الگ قسم کا نوجوان ہے، آج تک کسی نے ہمارے خاندان والوں پر اس طرح کا احسان نہیں کیا. انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ بیٹا وہ نوجوان کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو وہیں پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا تھا، ہم لوگ چلے آئے اس کو چھوڑ کے. کہا کہ بیٹا یہ تو اچھا نہیں کیا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. قرآن کے الفاظ ہیں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی ان میں سے شرماتے ہوئے نظریں جھکائے موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو ابا بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ آپ کو دیں گے، ابا آپ کو بلا رہے ہیں. اب سوچئے بھوکے کو کیا چاہیے؟ دو چار روٹی. موسیٰ علیہ السلام کو ایک امید جگی. موسیٰ علیہ السلام چل دیے اور اس طریقے سے شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے اور اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میں فلاں ہوں، میں فلاں جگہ کا ہوں. پوری بات جب بتائی تو موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں رہنے لگے اور شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے یہاں رکھ لیا. اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میری 2 بیٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں. ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا گیا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دعا کے نتیجے میں بیوی بھی ملی، گھر بھی ملا، رہنے سہنے کا انتظام، کھانے پینے، ایک خاندان مل گیا، ایک اچھا ٹھکانہ مل گیا. یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا. شارک بڑی مچھلی ہوتی ہے، اپنے پیٹ میں نگل لیا اور نکلنے کا واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. یونس علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چند الفاظ ہیں، ہر آدمی کو یاد ہو سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو باہر نکالا اور قرآن کے الفاظ ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتے اور دعا نہ کر رہے ہوتے تو قیامت تک پیٹ ہی میں رہتے. یہ دعاؤں کا اثر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مکہ مکرمہ کے لیے. جس وقت اسماعیل اپنے چھوٹے سے بچے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکے کے بیابان جنگل میں چھوڑ دیا، نہ آدم زاد کچھ نہیں، بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو چھوڑ کے چلے تو گئے اور دعا کرنے ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے تو اپنے بیوی بچوں کو، اپنی ذریت کو میں نے اس بے آب و گیا جنگل میں تیرے گھر کے پاس میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اب آپ ان کی حفاظت کریے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں کے دلوں کو اس سرزمین کی طرف موڑ دیجئے، سب کے دل و دماغ میں اس کعبہ اور اس مکہ شہر کی محبت بٹھا دیجئے اور ان کو پھلوں سے روزی بخش دیجئے. یہ دعا کا اثر تھا ابراہیم علیہ السلام کی. ہم لوگ آج بھی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. کون دنیا کا انسان ہے جو مکے میں رہائش اختیار کرنا پسند نہ کرتا ہو؟ ذرا بتا دے ہمیں کوئی. اور پوری دنیا میں سب سے بہترین پھل، کھانے پینے کی چیزیں مکہ مکرمہ میں پائی جاتی ہیں، آج بھی پائی جاتی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف، ہم سب جانتے ہیں طائف کا سفر ہے. آپ علیہ السلام کے ساتھ جو صورتحال پیش آئی اس کو سن کے پڑھ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور پتھر سے پتھر دل انسان بھی پگھل کے رہ جائے.
ایسی صورتحال میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں, اکیلا ایک خادم, اور صورتحال یہ ہے کہ گنڈے اوباش آپ کو مار رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, ستا رہے ہیں. آپ علیہ السلام بالکل تنہا پریشان حال, آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے رب, میں اپنی کمزوری, اپنی بے بسی کی شکایت میں آپ سے کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین. اے میرے رب, آپ تو کمزوروں کے رب ہیں, آپ تو کمزوروں بے سہارا لوگوں کے آپ رب ہیں. میں بھی تو کمزور ہوں, بے سہارا ہوں, آپ میری مدد کریے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ دعا کی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کے فرشتے کو اسی وقت بھیجا کہ جاؤ اور محمد سے جا کے کہو, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے, اگر محمد کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دو اور طائف شہر کو بیچ میں کچل دو. یہ دعا کی قبولیت ہے, دل سے جب نکلتی ہے تو بڑی اثر کرتی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے, اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفی علیک شیء من امری انا البائس الفقیر. اے اللہ, آپ میری بات بھی سن رہے ہیں, میں کہاں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں, ہر صورتحال سے میری آپ واقف ہیں. اے میرے رب, میں تو بے یار و مددگار لٹا پٹا فقیر ہوں. اے میرے رب, جو بھی مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں, مجھے ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کا بالکل اعتراف ہے. اے میرے رب, میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, مجھے پناہ دے دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہی تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر مٹھی بھر صحابہ کرام ہیں, نہ کوئی ہتھیار لڑنے کے لیے, نہ کوئی تیر تلوار, مٹھی بھر 313 صحابہ اکرام اور 1000 کا دشمن کا لشکر, ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس. صحابہ اکرام کی صفوں کو ترتیب آپ علیہ السلام نے دیا, اور اس کے بعد آپ علیہ السلام خیمے میں تنہا بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے. اور ایسی دعا کی حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے. آپ علیہ السلام کے مبارک کندھوں سے وہ چادر بھی کھسک گئی. آپ علیہ السلام دعا کر رہے تھے, اللہ, اگر یہ مٹھی بھر جماعت جو میں نے ایمان والوں کی محنت سے تیار کی ہے, اگر یہ ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی. ایسی دل سے وہ درد تھا, ایسی دعا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قبول کیا, اور جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ میدان جنگ میں اتارا. یہ میرا جو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے ان حضرات کی خدمت میں جو ون وے ٹریفک چلا رہے ہیں, صرف محنت کر رہے ہیں بالکل گدھے گھوڑے کی طرح سے, اللہ سے کوئی لو نہیں لگا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب کہیں ٹھوکر لگتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. ان کی خدمت میں درخواست یہ ہے کہ خوب محنت کریے, ہر جائز طریقے, حلال طریقے کو اختیار کریے, جی جان لگا کر کے اختیار کریے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے اللہ سے مانگیے, روئیے, گڑ گڑائیے. اپنے الفاظ میں دعا جو مانگی جائے اللہ کو قبول. بہتر اور افضل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک زبان سے مبارک الفاظ نکلے ہیں دعاؤں کے, ان الفاظ میں بڑی تاثیر ہے. ان دعاؤں کو یاد کریے, قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں, حدیث شریف میں ذکر کی گئی ہیں. ان دعاؤں کو یاد کرنے کے بعد ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگیے, پھر دیکھیے کیسے خوشحالی نہیں آتی ہے اور کیسے زندگی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو صرف دعاؤں کے سہارے جیتا ہے, اسے محنت سے کوئی سروکار نہیں, کسی کا قرضہ لے لیا ہے اور بس وظیفے پہ وظیفہ, اور محنت کر کے 2 پیسے کما کے جس سے لے کر آئے ہیں اس کو دینے کی کوئی کوشش نہیں ہے, تو پھر وہ زندگی بھر یہی کرتے رہے, قرضہ نہیں ادا ہوگا. دونوں چیزیں ہیں, دونوں کو بیلنس بنا کے چلنا ہے ہمیں. قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ, ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. دونوں چیزوں کو بیلنس بنا کر جب کوئی آدمی چلے گا تب اللہ کی ذات پر پورا یقین اور اعتماد بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوارے گا, آخرت بھی سنوارے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں احادیث مبارکہ میں منقول ہیں، بڑی پیاری دعا تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ آپ فرماتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے لیے میرے دین کی اصلاح کر دیجئے، صحیح دینداری مجھے عطا کر دیجئے، چونکہ دین ہی میری عصمت، عزت و آبرو، میری اصل پونجی اور میری اصل دولت ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہم اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اے اللہ میری دنیا اچھی کر دیجئے، چونکہ دنیا سے میرا روزگار جڑا ہوا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اے اللہ میری دنیا اچھی کر دیجئے، کیونکہ میری دنیا سے میرا روزگار جڑا ہوا ہے، اس کو آپ اچھا کر دیجئے۔ اللہم اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اے اللہ میری آخرت صحیح کر دیجئے، کیونکہ آخرت ہی میرا پلٹ کے جانے کا ٹھکانہ ہے، اصل گھر ہے، اس کو بھی صحیح کر دیجئے۔ اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، ہر خیر اور بھلائی کے معاملے میں اللہ میری زندگی میں اضافہ کر دیجئے۔ واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اے اللہ موت کو میرے لیے ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اتنی بہترین دعا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ مسکینوں کی محبت دے دیجئے، اے اللہ نیک کام کرنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہم اذا اردت فتنة فی قوم، اے اللہ کسی قوم میں اگر آپ کوئی آزمائش و فتنہ اور عذاب بھیجنا چاہیں تو اس فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے مجھے اس قوم سے اٹھا لیجئے، میں فتنے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء وعملا متقبلا، اے اللہ مجھے ایسا عمل دے دیجئے جس کو آپ قبول کرتے ہوں، اے اللہ مجھے روزی دے دیجئے، ایسی روزی جو حلال روزی ہو، اے اللہ مجھے عطا کر دیجئے، علم نافع دے دیجئے۔ اتنی بہترین الفاظ میں دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر اپنی امت کو سکھائی ہیں، لہذا دعا انسان اپنے الفاظ میں مانگے، اللہ کے یہاں قبول ہے، ٹوٹے پھوٹے جیسے اردو، عربی، ہندی، انگلش جو زبان بولتا ہو، حتیٰ کہ گاؤں دیہات کی ٹوٹی پھوٹی زبان بھی بولتا ہو، اللہ کے یہاں الفاظ اہمیت نہیں رکھتے، دل سے نکلنے والی کیفیت اللہ کے یہاں وہ دیکھی جاتی ہے۔ جن الفاظ میں جیسے چاہیں دعا کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں احادیث میں اور قرآن کریم میں جو دعائیں منقول ہیں، جو ذکر کی گئی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریے، چونکہ ان الفاظ میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اگر ان کے ذریعے مانگیں گے تو انشاءاللہ جلد قبول ہونے کا امکان ہے، جلد قبول ہونے کی امید ہے۔ اپنے طور پر دعا کرنی چاہیے ہر آدمی کو، اور دعا کرنے میں خاص طور پر ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے اطب مطعمک تکن مجاب الدعوہ، کہ اپنی روزی کو، اپنے کھانے پینے، اپنی لباس پوشاک کو پاک رکھیے، حلال کمائیے، حلال کھائیے، حلال پہنیے، اور اللہ کے دربار میں ایسے بن جائیے جس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر حلال کھایا، پہنا اور پیا، حلال میں زندگی گزری، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام کی طرف ہے، ناجائز کی طرف ہے، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور بال ہیں کہ بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلود ہے، ہر طرح سے پریشان حال، بے چین ہے، یعنی دعا کی قبولیت کی جتنے امکان ہو سکتے تھے سب اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، تو اس صورتحال میں حدیث میں فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب حالات کا شکوہ نہ کریں، حالات کا شکوہ کر کے ایک دوسرے سے کہہ کر کے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بیٹھے اور اپنا دل کھول کے دل کی مرادیں اللہ سے مانگے، اور پھر اس کے بعد حالات نہ سدھریں، زندگی اچھی خوشحال نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔